باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو جنابت لاحق ہو تو تم بہت اچھی طرح پاکی حاصل کیا کرو، یعنی غسل کر لو۔ اس آیت کریمہ میں غسل کے فرض ہونے کے بعد غسل کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان بھی غسل کے ضروری مسائل و احکام اور اس کا مصنون طریقہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غسل کے فرائض اور ضروری مسائل یاد رکھیں۔ اگر غسل کے فرائض میں کوئی کمی رہ جائے تو طہارت حاصل نہیں ہوتی، اور طہارت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، قرآن کو ہاتھ سے چھونا جائز نہیں ہے، اور بے غسل مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ یہ سارے مسائل اسی پر متفرع ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاکی کا حاصل کرنا نہایت اہم ایک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ 3 چیزوں پر غسل میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو وہ غسل نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 46 پر غسل کے احکام کے عنوان سے یہ بحث موجود ہے۔ غسل کے فرائض 46 صفحہ نمبر۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، جن میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ وہ فرائض یہ ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، یعنی منہ میں پانی لے کر منہ میں اچھی طرح گھمانا، اور حلق میں لے جا کر غرغرہ جیسے کرتے ہیں، غرارے کرتے ہیں، اس طرح کرنا۔ روزے کی حالت میں تو صرف منہ کے اندر ہی پانی کو گھما لینا یہ کافی ہے، اور غرغرہ نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ غرغرے کی صورت میں پانی کچھ حلق میں بھی چلا جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے کی صورت میں غرغرہ کر لیا اور اس سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو اس ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ناک میں پانی ڈالنا، یہاں تک کہ ناک کا نرم حصہ اندر سے تر ہو جائے۔ کلی کرنے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی کے دانت میں کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ جو پانی کے اس سوراخ تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانع ہے تو اس چیز کو پہلے نکالنا چاہیے۔ اگر اس نے خلال نہیں کیا اور اس چیز کو نہیں نکالا اور غسل اس نے کر لیا اور پانی وہاں تک نہیں پہنچا تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوا، وہ مکمل پاک نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو اگر دانت وغیرہ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے یا کوئی کنکر پتھر پھنسا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پانی اندر تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی صورت میں اگر ناک کے اندر رینٹ وغیرہ موجود ہے تو اس کو پہلے اچھی طرح صاف کریں، اس لیے کہ ناک کا جو مواد ہے وہ پانی کے نرم حصے تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اس رینٹ کو صاف نہیں کیا اور ناک میں پانی ڈال لیا اور پانی کو اوپر تک نہیں چڑھایا تو اس کا بھی غسل نہیں ہو۔ ناک کا جو نرم حصہ ہے اوپر تک، جو سخت ہڈی شروع ہوتی ہے اس سے پہلے یہاں تک غسل میں پانی کا پہنچانا ضروری ہے اور فرائض غسل میں داخل ہے۔ تو اگر یہاں تک پانی پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ ناک کو پہلے اچھی طرح سے نک کے صاف کیا جائے اور اس کے بعد پانی ڈال کر اس کو اوپر چڑھایا جائے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو اس کو اوپر سانس کھینچ کر لے جائے، اور روزہ ہے تو پھر اوپر نہ کھینچے لیکن اچھے طریقے سے اندر نرم حصے تک پہنچائے اور انگلی کے ذریعے سے اس میں انگلی کو پھیرے تاکہ پانی اوپر تک پہنچ جائے۔ تیسرا فرض غسل میں یہ ہے کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم میں بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اور اس میں کانوں کے یہ سوراخ ہیں، کانوں کا پچھلا حصہ ہے، ایسی ناف کا سوراخ ہے، اس کے اندر بھی انگلی پھیرنی چاہیے، اور انسان کے جوڑوں جو ہیں جہاں پر بغیر پانی ہاتھ سے پہنچائے بہانے سے پانی نہیں پہنچتا، ان جوڑوں میں بھی ہاتھ سے مل کر پانی کو پہنچایا جائے تاکہ اچھی طریقے سے غسل ہو جائے۔ ایک بال برابر جگہ رہ گئی یا جسم پر کوئی آئل پینٹ کا داغ تھا یا کوئی اور ایسی چیز لگی ہوئی تھی، آٹا چپکا رہ گیا اور اس نے اس کو نہیں چھڑایا اور پانی اوپر سے بہا دیا
تو بھی اس کا غسل نہیں ہوا۔ جو چیز بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو بھی دور کرنا ضروری ہے۔ تو بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پینٹ کا کام کرنے والے یا باہر گھومنے پھرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جسم پر آئل یا پینٹ کے ایسے داغ ہوتے ہیں جو پانی تک پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں اور اس کو چھڑانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو وضو کے فرائض ہیں، اگر اس فرض عضو میں بھی کوئی ایسی چیز لگی رہ جائے کہ جو پانی کے پہنچنے سے رکاوٹ ہو تو وضو کا فرض بھی ادا نہیں ہوتا۔ اور غسل کے فرائض میں تو پورے بدن پر پانی کا بہانا بھی داخل ہے، تیسرا فرض ہے۔ تو یہاں بھی اگر کوئی ایک چیز، کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی اور کوئی چیز وہاں رکاوٹ تھی، اس کو اس نے دور نہیں کیا تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ اس میں خوب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ غسل کی سنتیں، فرائض میں کوئی چیز اگر کم ہو جائے تو غسل پورا نہیں ہوتا، اور سنتوں میں کوئی چیز رہ جائے تو غسل تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب پورا نہیں ملے گا۔ پورے ثواب کے لیے ایک ایک سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو فرائض ادا کرنے کی صورت میں غسل تو ہو جائے گا لیکن سنتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو غسل کی سنتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اول تو سنتوں کو جانتے نہیں، تو عمل کرنا تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، اس لیے غسل کی سنتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ غسل میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا سنت ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ درج ذیل امور کا خیال رکھے تاکہ اس کا غسل کامل طریقے پر انجام پائے۔ نمبر 1، غسل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ آخر تک پڑھے۔ ننگے ہونے کی صورت میں کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھے۔ یہ نیت کرے کہ وہ طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے۔ اب زبان سے کہہ دے یا دل میں ارادہ ہو، بہتر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دے، لیکن برہنہ ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اگر بیت الخلاء میں ہے تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی، پھر وہاں دل میں پڑھ لے، زبان سے نہ پڑھے۔ بیت الخلاء کے باہر ہو، داخل ہونے سے پہلے جو بیت الخلاء کی سنتیں ہیں ان کو ادا کرے، اور بسم اللہ بھی باہر ہی پڑھ لے۔ اگر اندر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بیت الخلاء میں WC یا کموڈ کے آگے کوئی دیوار وغیرہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور وہاں وہ دعائیں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اندر زبان سے نہ پڑھے، اور باہر بھی جب پڑھے تو وہ جسم اس کا ڈھکا ہوا ہو پھر وہ پڑھے۔ بہت سے لوگوں کے غسل خانوں میں WC یا کموڈ کے آگے چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، اگر وہ دیوار لگی ہوئی ہے تو بیسن کی طرف کھڑے ہو کر مسنون دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے، اور اگر دیوار لگی ہوئی نہیں ہے اور بیت الخلاء اور کموڈ بالکل آمنے سامنے ہے تو وہاں دعائیں زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ یا تو باہر اگر وضو کرنا ہے تو وضو کی دعائیں بھی ایسی جگہ پڑھی جائیں کہ جہاں وہ بیت الخلاء وغیرہ نہ ہو، باہر کوئی جگہ ہو جائے، اور اگر اندر ہے اور وہاں کوئی پردہ لٹکا لیا گیا ہے یا کوئی دیوار ہے تو پھر تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ تو غسل میں بھی یہی ہے، اگر وہاں وہ WC کے آگے کوئی دیوار وغیرہ موجود ہے اور تو اندر کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے اور نیت بھی کر لے کہ میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، سب سے پہلے وضو کی طرح یہاں بھی اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوئے جیسے وضو میں ہم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اگر بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو تو غسل کرنے سے پہلے نجاست کو دھو ڈالے۔ نمبر 4، غسل کرنے سے پہلے مسنون طریقے سے وضو کرے۔ اگر کسی ایسی نشیبی جگہ میں کھڑے ہو کر غسل کر رہا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو پھر وضو میں ابھی پاؤں نہ دھوئے بلکہ غسل سے فارغ ہو کر دھوئے۔ تو جیسے ہم پورا وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، پھر بازو کو دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور پھر پیروں کو دھوتے ہیں، اسی طریقے سے غسل سے پہلے پورا وضو کرنا سنت ہے، یہ کر لے۔ اور اگر ہمارے یہاں تو عام طور پر بیت الخلاء وغیرہ میں یا واش روم میں فرش برابر ہوتا ہے، وہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، تو وضو میں پیروں کو بھی دھو لیں۔ گاؤں دیہاتوں میں جہاں غسل خانے کچے ہوتے ہیں اور پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیروں کو نہ دھوئے، وضو میں مسح تک کر لے، اس کے بعد غسل وغیرہ کر لے اور پھر اس جگہ سے ہٹ کر کسی اور صاف جگہ پہ جا کر پیروں پر پانی بہا کر ان کو دھوئے۔ جیسے وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ایسے ہی غسل سے پہلے جو وضو ہے اس میں بھی اس خلال کی سنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ انگلیوں میں بھی خلال کرے، داڑھی میں بھی خلال کرے اور پیروں کی انگلیوں میں بھی خلال کرے۔ اپنے پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر ڈالے اور اپنے پورے بدن پر پانی بہائے۔ اپنے جسم کو اچھی طرح ملے، اپنا جسم اس تسلسل کے ساتھ دھوئے کہ پہلے عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔
یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے کے دھونے میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ پہلا خشک ہو جائے، یہ مسنون طریقے کے خلاف ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک دو مسئلے ذہن نشین فرما لیجئے۔ ایک تو یہ کہ جب غسل فرض ہو تو اس صورت میں قرآن کریم کی زبانی تلاوت کرنا یا قرآن کریم کو چھونا یا مسجد میں آنا، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ درود شریف پڑھ سکتا ہے زبانی بے غسل ہونے کی حالت میں، استغفار کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت زبانی نہیں کر سکتا جب غسل فرض ہو، اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے لیے حکم یہی ہے۔ عورت پر فرض ہو جائے غسل تو اس نے بھی اسی طرح کرنا ہے، ان مسائل میں احتیاط کرنی، اور مرد نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ باقی جو تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں کچھ آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، کچھ اردو بھی لکھی ہوتی ہے، تو بے غسل ہونے کی حالت میں اگر اس کتاب میں عربی عبارت کم ہے اور اردو زیادہ ہے تو اس کو چھونا مکروہ ہے بے غسل ہونے کی حالت میں۔ اور کوئی صفحہ ایسا ہو جس پہ آیت لکھی ہو اور دیگر بھی کچھ عبارتیں لکھی ہوں تو اس صفحے کو اس جگہ سے پکڑنا کہ جہاں اس کے ہاتھ کے نیچے آیت کریمہ نہ آئے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس طریقے سے پکڑنا کہ اس کا ہاتھ آیت کریمہ کے اوپر آ جائے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم کو تو چھونا بالکل ہی ناجائز ہے، لیکن جو کتابیں جن میں آیتیں لکھی ہوتی ہیں ان کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر عربی عبارت کم ہے اور اردو عبارت زیادہ ہے یا انگلش زیادہ ہے تو اس کو چھونا بے غسل ہونے کے حالت میں مکروہ ہے، اور اگر قرآن کریم کو چھو رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور ان کتابوں کو جن میں آیات کی تعداد کم ہے، حروف کم ہیں اور دیگر حروف زیادہ ہیں، تو ان میں اس طرح پکڑنا کہ آیت پر ہاتھ آ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے پکڑے کہ اس کا ہاتھ آیت کریمہ کے اوپر نہ لگے۔ اسی طریقے سے غسل کا مسنون طریقہ، وہ بھی عملاً بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو وہ استنجا وغیرہ کرے گا، استنجے کے بعد بیٹھ کر غسل کرنا مسنون ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بیٹھ کر غسل کرنے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ کوئی چوکی یا کوئی کرسی رکھنی چاہیے، اس پر بیٹھ کر غسل کرنا چاہیے، اور اگر برہنہ ہو کر کر رہے ہیں تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں کسی کی نگاہ اس کے سطر پر نہ پڑے، اور اگر ایسی جگہ میسر نہیں ہے تو اپنے سطر کو چھپا کر غسل کرے۔ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا سطر میں شامل ہے، تو اتنے حصے کو ڈھانپ لے، کوئی تہبند وغیرہ باندھ لے اور پھر بقیہ وہ غسل کر لے۔ لیکن اگر وہ بالکل برہنہ ہو رہا ہے تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ بسم اللہ وغیرہ کا آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ وہ کپڑے پہننے کی حالت میں بیت الخلاء سے باہر پڑھیں گے، اندر ہو تو پھر اس میں شرط ہے کہ WC یا کموڈ کے آگے کوئی آڑ وغیرہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب اسے استنجا کر لیا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھوئے گھٹنوں تک، دھونے کے بعد مقام استنجا کو دھوئے۔ ایک تو استنجا اس نے کیا، ایک غسل کا الگ سنت ایک حکم ہے کہ جب غسل شروع ہو تو مقام استنجا کو پھر دھوئے، اور جسم پر جہاں کہیں حقیقی ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو صاف کریں۔ یہ پہلا کام ہے، اس کو صاف کر لیں۔ اب جب اس نے یہ کام کر لیا تو اب اس کو وضو کرنا ہے، اور وضو کا طریقہ جو مسنون ہے ہم نے پہلے ذکر کر دیا، اس کے مطابق وہ پورا وضو کرے۔ لیکن کچھ چیزیں وضو میں تو ان کی رعایت کی جاتی ہے، غسل میں ان کی رعایت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، وضو میں دعائیں پڑھنا مسنون ہے، غسل میں اگر برہنہ ہو کر رہا ہے تو دعائیں نہیں پڑھے گا، یہ دعاؤں کی بے ادبی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وضو میں قبلہ رو ہونا مستحب سنت ہے کہ انسان قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرے، لیکن غسل کی حالت میں اگر وہ برہنہ ہے مکمل تو قبلہ رو ہونا یا اس کی طرف پیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہا رہا ہو تو بھی، بیٹھ کر نہا رہا ہو تو بھی، غسل کی حالت میں اگر وہ برہنہ ہے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے۔ لیکن اگر اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے تو پھر وہ قبلے کی طرف رخ کرے، پیٹ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سطر کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا اور پیٹ کرنا دونوں ناجائز ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی اہتمام ہو۔
بہت سے ہمارے مسلمان بھائی وہ غسل کی حالت میں، غسل کرنے کی حالت میں اس کا خیال نہیں کرتے کہ قبلہ کی طرف ہمارا رخ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صابن اٹھاتے ہوئے، شیمپو لیتے ہوئے، ٹوتھ برش کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. اس طریقے سے حرکت کرے کہ استقبال قبلہ نہ ہو. حدیث شریف میں آپ نے منع فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص استقبال قبلہ بھی نہ کرے قضاء حاجت کے وقت اور استدبار قبلہ بھی نہ کرے. اب وہ وضو کرے گا، پورا وضو کر لے. اگر اس کا فرش پکا ہے اور پانی ٹھہرتے نکل جاتا ہے تو وہ پیر تک پورا وضو کرے، خلال بھی کرے، پیر دھوئے، مسح کرے، سر دھوئے، سب کچھ کر لے. اب جب وضو مکمل ہو گیا اب اس نے غسل کے فرائض کو ادا کرنا ہے. یہ جو وضو کر رہا ہوگا اگر اس وضو کے دوران ہی اس نے غرغرہ کر لیا تو فرض غسل بھی ادا ہو گیا. وضو میں جو کلی کر رہا ہوتا ہے اس میں اس نے اچھی طرح منہ بھر کر کلی کی اور غرغرہ بھی کر لیا، ناک میں پانی ڈالا اور پانی اوپر تک چڑھا لیا، نرم حصے تک پانی پہنچا دیا، تو وضو کے اندر ہی غسل کا یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا. پھر دوبارہ سے اس کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس نے اس طریقے سے وضو میں نہیں کیا، عام جیسے ہم وضو کرتے ہیں اس طرح کر لیا، غرغرہ بھی نہیں کیا اور ناک میں پانی نرم حصے تک نہیں چڑھایا، تو پھر جب وہ غسل کے لیے پانی وغیرہ ڈالے گا تو پہلے غرغرہ بھی کرے اور ناک میں پانی نرم حصے تک بھی پہنچائے. یہ عمل بھی وہ کر لے. اب اس نے تیسرا فرض ادا کرنا ہے، پورے جسم کو دھونا ہے. اس کا طریقہ مختلف طریقے آئے ہیں، میں 2 طریقے ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ پہلے 3 دفعہ سر پر پانی ڈالیں اور پھر 3 دفعہ سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں. اگر بالٹی سے نہا رہا ہے تو ڈونگے سے تو لینا آسان ہے، اور اگر شاور سے نہا رہا ہے تو پہلے شاور کی دھار کے اپنے سر کرے، پورے سے آگے نہ کرے، اس سر کو دھو لے. اس کے بعد اپنا سیدھا کندھا اس کے نیچے کرے، اس کو دھو لے، پھر الٹا کندھا کر لے. اس طریقے سے بھی اس نے طریقہ پورا کر سکتا ہے. اور عام طور پر ہمارے اب چونکہ غسل وہ شاور ہی سے ہو رہا ہوتا ہے، بالٹی میں لے کر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. اگر بالٹی سے لے کر رہا ہے تو آسان طریقہ ہے. تو 3 دفعہ پہلے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 دفعہ سیدھے کندھے پر، پھر 3 دفعہ الٹے کندھے پر. اور یہ جو الٹے کندھے پر اور سیدھے کندھے پر پانی ڈالے گا تو اس میں وہ پورے جسم پر پانی بہے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد سر پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں. اور جب ایک دفعہ سر پر پانی ڈال دیں تو اپنے ہاتھ سے پورے جسم کو مل لیں تاکہ اس کے جسم میں کچھ تری آ جائے. اور پھر جب وہ پانی بہائے گا تو وہ پانی ہر جگہ خود بخود پہنچ جائے گا. اگر وہ ملے گا نہیں تو خشک اگر کوئی حصہ ہے تو پانی اس کے اوپر سے بہہ جائے گا اور وہ جگہ گیلی نہیں ہوگی. تو جیسے ہم نے وضو کے بیان میں ذکر کیا تھا کہ سردی کے موسم میں یا خشک علاقوں کے اندر گیلا ہاتھ عضو پر پھیر لینا چاہیے دھونے سے پہلے تاکہ وہ خشکی اس کی دور ہو جائے. اب جب پانی پہنچائے گا تو وہ بآسانی پانی پہنچ جائے گا اور کوئی حصہ اس کا خشک نہیں رہے گا. تو ایسی غسل کے اندر بھی ہے کہ وہ سارے بدن کو گیلے ہاتھ سے مل لے اور پھر اس کے اوپر پانی کو بہائے. تو 3 دفعہ یہ پانی ڈالنے کے بعد اب چاہے تو اپنے جسم کو تولیے سے پہنچ لے اور چاہے تو نہ پہنچے، اس کی مرضی ہے. اور جلدی کپڑے پہنے، غسل کے بعد کپڑے پہننے میں تاخیر نہ کریں. حتیٰ کہ اگر اس کو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنی ہے تو پہلے اپنا سطر چھپا لیں، کپڑے پہن لیں پھر ٹوتھ پیسٹ کر لیں. ایسے ہی وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا اس غسل کے طریقے بھی مسنون ہے. جیسے وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، ایسے ہی غسل سے پہلے جو وضو کر رہا ہے تو اس میں بھی مسواک کر لیں. بس دعائیں نہ پڑھے برہنہ ہونے کی حالت میں، قبلے کی طرف منہ نہ کرے برہنہ ہونے کی حالت میں. آگے غسل کی کچھ اقسام ذکر کی. غسل کی 3 قسمیں ہیں، ایک فرض، ایک مسنون، ایک مستحب. غسل فرض کب ہوتا ہے؟ درج ذیل 4 صورتوں میں کوئی ایک صورت پائی جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 جنابت کی حالت میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 2 عورت جب حیض یعنی ماہواری سے پاک ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 3 عورت جب نفاس سے یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کو ماہواری آتی ہے اس سے پاک ہو جائے تو اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. نوٹ جنابت کیسے لاحق ہوتی ہے اور حیض و نفاس سے کیا مراد ہے، صفحہ نمبر 83 پر ہم ملاحظہ کریں گے. نمبر 4 میت کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس مرحوم کو غسل دینا زندہ لوگوں پر یہ فرض ہے. غسل مسنون کب ہوتا ہے؟ درج ذیل 4 صورتوں میں غسل کرنا مسنون. نمبر 1 جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے. جن پہ واجب نہیں تو ان کے لیے غسل کرنا بھی سنت نہیں. نمبر 2 عیدین کے دن نماز فجر کے بعد سے ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے.
اور جن پہ عیدین کی نماز واجب نہیں ہے ان کے لیے غسل بھی سنت نہیں ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4، حج کرنے والے شخص کے لیے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کو زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے، ممکن ہو تو پھر زوال کے بعد وہاں غسل کر لے، مسنون ہے۔ غسل مستحب کب ہوتا ہے؟ ایک بات یہ سمجھ لیجیے، مستحب کہتے کسے ہیں؟ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کا نہ کرنا جائز ہو اور کرنا اولا اور باعث ثواب ہو، اسے مستحب کہتے ہیں۔ تو ہمیں ثواب کی حرص ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا سبب بن جائے گا، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس سے کسی عمل کو حقیر نہ سمجھا جائے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو کرنے کا اہتمام ہو، یہ کہہ کر کہ چلو مستحب ہے نہیں کریں گے گناہ کوئی نہیں، سنت ہے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، فرض ہم نے واجب ادا کر لیے، یہ شیطانی وساوس ہے، یہ نفس کے قید اور مکر ہے جو ہمیں ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام عاشق رسول تھے اور وہ ایک ایک چیز میں ایک ایک مستحب تک کی رعایت کرنے کا اہتمام کرتے تھے، غسل ہو، وضو ہو، میت کو غسل دینا ہو، نماز ہو، اور مسجد میں داخل ہونا ہو، کھانا کھانا ہو، رات کو بستر پہ لیٹ کر سونا ہو، صبح اٹھنا ہو، ان سب میں تمام مسنون اعمال کا اہتمام کرتے تھے۔ اور سنت پر عمل کرنے کی ایک الگ نورانیت ہوتی ہے، دل میں ایک نور آتا ہے، ظلمت دور ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور آپ کی شفاعت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ سنتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں ان کو پیغمبر کی زیادہ سفارش ملے گی اور ان کو پیغمبر کی زیادہ خوشی اور رضامندی حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں بعض لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، آپ حضرت السلام ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ ان سے پھیر لیں گے اور آپ فرمائیں گے انہوں نے اپنی شکل میری شکل کی طرح نہیں بنائی اور میری سنت پر عمل نہیں کیے تو میرے امتی نہیں ہے، سحقاً سحقاً، ان کو دور کرو، مجھ سے دور کرو۔ ایسے لوگوں کو آپ دور فرما دیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو پیغمبر کا خاص قرب حاصل ہوگا، آپ کی خاص توجہ حاصل ہوگی اور اس سے زندگی میں عمل کرنا، اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، شیطان کے قید اور مکر ہلکے ہو جاتے ہیں۔ تو سنتوں کو یہ سمجھ کر بس سنت ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ جو آدمی سنت کو چھوڑتا ہے اس کے واجب میں کمی آتی ہے، یوں کوئی سمجھے، جو مستحب کو چھوڑتا ہے اس کی سنتوں میں کمی آتی ہے، جو سنت کو چھوڑتا ہے اس کے واجب میں کمی آتی ہے، جو واجب کو چھوڑتا ہے اس کے فرائض میں کمی آتی ہے، جس کے فرائض میں کمی آ جائے اس کا ایمان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، کسی وقت بھی ایمان نکل جائے۔ تو یہ مستحبات و سنن بھی بہت اہم اور کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ کب کب مسنون ہے غسل، مستحب ہے غسل کرنا۔ نمبر 1، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی رات میں اس شخص کے لیے غسل کرنا مستحب ہے جس کو معلوم ہو گئی ہو کہ یہ شب قدر ہے، جس کو معلوم ہو جائے شب قدر ہے، اس کے دل اس طرف مائل ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں غسل کر لے۔ کسوف یعنی سورج گرہن اور خسوف چاند گرہن کی نمازوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ چاند گرہن اور نماز پڑھنے کی نوبت آ رہی ہو تو پہلے غسل کر لیں، سورج گرہن ہے نماز پڑھنی ہے تو پہلے غسل کر لیں۔ صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ خوف اور گھبراہٹ کے وقت غسل کرنا مستحب، لوگوں کو کبھی کبھی خوف لاحق ہوتا ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ تاریکی چھانے کی صورت میں غسل کرنا مستحب ہے۔ سخت آندھی کے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ عام محفل میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، کسی اللہ والے کی محفل میں جا رہے ہیں، کسی دینی مجلس میں جا رہے ہیں تو غسل کر کے آنا مستحب عمل ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کسی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ سفر سے واپس آنے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و کرامہ یعنی اللہ اس کی شرافت و کرامت کو اور بڑھائے، اس میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ سب ثواب حاصل کرنے والے کام ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن مستحب کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے۔ ہم سفر سے آتے ہیں غسل کرتے ہیں، کسی محفل میں شادی کی ہو یا خوشی کی تقریب میں جانا ہے نہاتے ہیں، نئے کپڑے پہننے سے پہلے نہاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستحب ہے۔ ہم نیت کر لیں کہ میں اس لیے یہ غسل کر رہا ہوں کہ اس موقع پہ غسل کرنا مستحب ہے، تو اس کو ثواب بھی مل جائے گا۔ جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ آج امت کی بڑی بیماریوں میں ایک بیماری بے نیتی کی بیماری ہے، بد نیتی نہیں، بے نیتی۔ بد نیتی تو ہے نیت کا خراب ہونا، غلط نیت سے کام کرنا، اور بے نیتی یہ ہے کہ نیت نہ کرنا،
جبکہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا. ہم وضو کرتے ہیں، اس میں ہم نیت نہیں کرتے تو وضو تو ہمارا ہو جاتا ہے لیکن ثواب سے محرومی ہو جاتی ہے. ایسے ہی مستحب مواقع پر غسل ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ مستحب ہے، نیت نہیں کرتے تو ہم اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں. مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و کرامہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے 10ویں تاریخ کو طلوع فجر کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. یہ حاجیوں کے لیے ہے. طواف زیارت حج کا فرض طواف جو 10ویں ذوالحجہ کو ہوتا ہے کیا جاتا ہے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. حج کے دوران منی میں کنکریاں مارنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. مردے کو نہلانے کے بعد نہلانے والوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. جس شخص کا جنون ختم ہو جائے، یہ بے ہوشی اور نشہ ختم ہو جائے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. اسلام لانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کافر پہلے سے جنوبی ہو تو پھر غسل کرنا فرض ہے. یا عورت ہے اور وہ مینسز کا اس نے غسل نہیں کیا، مسلمان ہو رہی ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونے کے بعد غسل کرنا فرض ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اسلام لانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ